کامیاب تاجر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس ہے۔ یہ سن 596 عیسوی کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ نے چونکہ چھوٹی عمر ہی سے روزگار کمانا اور تجارت میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے، اس لیے اب انہیں کاروبار کا کافی تجربہ حاصل ہو چکا ہے۔ پہلے پہل رسول اللہ تجارت کی غرض سے جانے والے قافلوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، اب خود بھی قافلہ لے کر جاتے ہیں۔ مکے میں چونکہ زمین نرم نہیں ہے، یہاں پتھر کے پہاڑ ہیں، اس زمین میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی۔ پانی کی کمی اس کی دوسری وجہ ہے۔ مکے میں صنعتیں بھی نہیں ہیں، یہاں کے لوگ تجارت میں مہارت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ اب تک لوگوں میں اپنے کردار اور محنت سے اچھا مقام بنا چکے ہیں۔ رسول اللہ کا خاندان بھی اسی تجارت سے منسلک ہے۔ مکے کی معیشت تجارت پر ہی قائم ہے۔ اس کے علاوہ حج ایسی عبادت ہے جو مکے والوں کے لیے نفع کا باعث ہے۔ حج بھی مکے کی معیشت کی مدد کرتا ہے۔ مکے کے لوگ شام، حبشہ اور یمن کی بندرگاہوں سے سامان خرید کر لاتے اور عرب میں بیچتے ہیں۔ اسی طرح وہ مکہ سے مال خرید کر ان ملکوں میں بیچنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ تجارت کھانے پینے کی اشیاء، خشک میوہ جات، خوشبو، کپڑے اور آرائشی سامان کی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اونٹوں پر سامان لاد کر لے جاتے ہیں اور جدھر جتنا مال بک سکے بیچ دیتے ہیں۔ واپسی پر ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں جو مکے میں بیچی جا سکتی ہوں۔ مکہ میں اپنا صرف چمڑے کا کاروبار ہے اور اس کی بڑی وجہ بیت اللہ میں کی جانے والی قربانی ہے۔ مکے میں لوہار، ترکھان، موچی، نائی ضرورت کے مطابق ہیں۔ اونٹوں کے لیے نکیل، ڈوریاں، کجاوے بنانے والے بھی موجود ہیں۔ بھیڑوں کی اون اور بالوں سے دھاگا اور موٹا کپڑا بنایا جاتا ہے۔ انہی کپڑوں سے خیمے بنائے جاتے ہیں۔ اونٹوں اور بھیڑوں کی ہڈیوں سے خواتین کے لیے زیورات بھی بنائے جاتے ہیں۔ اچھی قسم کا کپڑا دوسرے ملکوں سے ہی مکے میں آتا ہے۔ نمک قریبی سمندر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مرچوں کا استعمال کھانوں میں بہت کم ہے۔ مقامی طور پر پھل بھی نہیں ہیں، اس لیے پھل دوسری جگہوں سے آتے ہیں جو بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود مکہ ایک بہت بڑی تجارتی منڈی ہے۔ اس منڈی کی بہت اہمیت ہے اور وجہ ایک ہی ہے، بیت اللہ اور اس کا حج۔ تجارت ان دنوں بہت ہی مشکل ہے۔ لمبا سفر، سہولتوں کا نام و نشان تک نہیں ہے، راستے محفوظ نہیں، لوٹے جانے کا خطرہ اپنے وطن واپس آنے تک رہتا ہے۔ اپنے سامان کے لیے حفاظتی دستوں کا انتظام ضروری ہے۔ راستے میں کھانے پینے کا خرچ، بیماری کی صورت میں علاج، گرمی اور تپش اس کام کو اور بھی مشکل بنا دیتے ہیں۔ لمبے راستوں میں اونٹ کا مر جانا ایک مصیبت سے کم نہیں ہے۔ دوسرے ملکوں کے ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹیاں مصیبت ہیں۔ دوسرے ملک میں پہنچنے سے پہلے یہ علم نہیں ہوتا کہ ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹیاں بدل گئی ہیں یا نہیں۔ سفر کے غیر متوقع اخراجات ان دنوں تجارت کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ ان تجارتی قافلوں کا منافع 100% ہوتا ہے۔ اس کاروبار میں کم سرمایہ سے تجارت ممکن نہیں ہے۔ مکے سے قافلوں کے جانے کا موسم بھی سال میں صرف 2 مرتبہ ہے۔ ہر وقت تجارت ممکن نہیں ہے۔ کم سرمایہ والے تاجر اپنا مال قافلے کے حوالے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اپنے منافع سے حصہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ شراکت داری میں بھی تجارت کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے چچا عباس کے ساتھ بھی یمن کا تجارتی سفر کیا۔ عباس خوشبو یعنی عطر خرید کر لاتے ہیں اور حج کے دنوں میں بیچتے ہیں۔ رسول اللہ نے عبد القعبہ کے ساتھ بھی تجارت کے لیے سفر کیے ہیں۔ عبد القعبہ کپڑے کے تاجر ہیں۔ رسول اللہ نے مکہ اور دوسرے ملکوں میں تاجروں سے اچھے تعلقات بنا لیے ہیں۔ اس کی وجہ رسول اللہ کا اخلاق، دیانتداری اور کاروباری اصولوں کی پاسداری ہے۔ قیس بن سائب مخزومی بیان کرتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ کے مجھ سے تجارتی تعلقات تھے۔
میں نے محمد کو اپنی زندگی کا بہترین تجارتی شراکت دار پایا۔ میں ہر مرتبہ محمد پر اعتبار کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی تجارتی ذمہ داری دیتا تھا۔ مجھے کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ ہر مرتبہ جب تک مکمل حساب کتاب اور میرے سوالوں کے جوابات میرے اطمینان پر نہ ہوتے، محمد اپنے گھر نہ جاتے۔ کاروباری معاملات میں محمد کا کبھی کسی سے جھگڑا نہیں ہوا۔ جب کبھی میں تجارت کے لیے مکے سے باہر گیا اور محمد نے مجھے کوئی تجارتی ذمہ داری سونپی تو ان کا رویہ باقی تاجروں سے مختلف ہوتا۔ واپسی پر باقی تاجر مجھ سے اپنے مال، تجارت اور منافع کے متعلق سوال کرتے، جبکہ محمد میری صحت اور طبیعت کے بارے میں پوچھتے تھے۔ رسول اللہ تجارتی سفر پر مکے سے جنوب میں یمن جاتے ہوئے حباشہ، طائف سے یمن کے راستے میں جرش اور جنوبی عرب کے ایک شہر جورش جاتے رہے ہیں۔ رسول اللہ تجارتی سفر پر ملک شام، حبشہ، یمن اور بحرین بھی جاتے رہے ہیں۔ رسول اللہ نے وعدہ کر کے اسے پورا کرنے کی اہمیت اپنے کردار سے سمجھائی۔ یہ سب باتیں اعلان نبوت سے پہلے کی ہیں۔ ایک دن رسول اللہ کو عبداللہ بن ابی الحصا نے ایک جگہ انتظار کرنے کا کہا اور چلا گیا۔ رسول اللہ اس گلی کے کنارے پر عبداللہ کا انتظار کرتے رہے۔ عبداللہ وہاں سے جانے کے بعد بھول گیا کہ رسول اللہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ عبداللہ کو 3 دن بعد یاد آیا کہ میں نے تو رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ بھاگا بھاگا واپس آیا تو حیران رہ گیا کہ رسول اللہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بھول جانے پر معافی مانگی۔ رسول اللہ مسکرا دیے۔ رسول اللہ پچھلے 5 سالوں میں مختلف لوگوں کے لیے تجارتی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں۔ اب گرمیوں کا موسم ہے۔ اس موسم میں تجارتی قافلے ملک شام جاتے ہیں۔ مکے کے مختلف تاجر اس قافلے میں جاتے ہیں۔ جو تاجر خود نہیں جا سکتا وہ اپنا سامان کسی اور کے ہاتھ بھیج دیتا ہے۔ گویا یہ بڑا تجارتی کارواں ہوتا ہے۔ مکے میں رہنے والی ایک خاتون تاجر خدیجہ بنت خویلد ہیں، جن کا زمانہ 555 تا 619 عیسوی ہے۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنی اسد سے ہے۔ یہ بہت دولت مند اور سمجھدار خاتون ہیں۔ مکے کے تمام تاجر مل کر جتنے تجارت کرتے ہیں، اکیلے خدیجہ کا سامان تجارت ان سب کے برابر ہوتا ہے۔ اتنا مال تجارت کسی نا تجربہ کار کے ہاتھ میں دینا ممکن نہیں ہے۔ مالی نقصان کے علاوہ کاروباری ساکھ کا خطرہ بھی موجود ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ سیدہ خدیجہ کا سامان تجارت لے کر جائے۔ ابی طالب نے رسول اللہ سے کہا، بیٹا تم میرے مالی حالات کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو۔ حالیہ قحط نے تنگ دستی بڑھا دی ہے۔ میرے پاس سرمایہ بھی نہیں ہے کہ میں کاروبار میں لگا سکوں۔ تمہاری قوم کا تجارتی قافلہ شام جا رہا ہے۔ خدیجہ اپنا سامان لوگوں کے ہاتھ ملک شام بھجواتی ہیں۔ اگر تم اس مقصد سے اسے جا کر ملو تو یقیناً وہ تمہیں باقی لوگوں پر فوقیت دیں گی۔ اگرچہ میں تمہیں ملک شام بھیجنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں وہاں کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر موجودہ حالات میں مجھے اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ رسول اللہ کی خودداری نے گوارا نہ کیا کہ وہ کسی کے پاس سوال لے کر جائیں۔ رسول اللہ نے کہا، شاید وہ خود ہی مجھ سے رابطہ کر لیں۔ ابی طالب نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی اور کو اس کام کے لیے مقرر کر دیں گی۔ رسول اللہ جواب میں خاموش رہے۔ ابی طالب سیدہ خدیجہ کے پاس خود گئے اور ان سے کہنے لگے، خدیجہ، میرا بھتیجا محمد بھی تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتا ہے۔ وہ کئی اور تاجروں کو سامان لے جا چکا ہے۔ بہت محنتی اور ایماندار ہے۔ آپ بھی اپنا سامان تجارت اس کے ہاتھ بھیج سکتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے کہا، میں محمد کے اخلاق اور خوبیوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں اپنا سامان ان کے ہاتھ ضرور بھیجوں گی۔ آخر کسی اچھے کاروباری شراکت دار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ انہیں میرے پاس بھجوائیے۔ ابی طالب نے سیدہ خدیجہ سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل رسول اللہ کو بتائی۔
رسول اللہ سیدہ سے ملنے گئے۔ سیدہ خدیجہ نے کہا، میں یہ ذمہ داری آپ کے سپرد کرنے کو تیار ہوں۔ اس کی وجہ آپ کی سمجھداری اور ایمانداری ہے۔ میں نے آپ کے اچھے اخلاق کے بارے میں بھی سن رکھا ہے۔ اگر آپ یہ ذمہ داری قبول کریں تو جو معاوضہ اس کام کے عوض میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا معاوضہ آپ کو دوں گی۔ میں آپ کی خدمت کے لیے ایک غلام بھی آپ کے ساتھ بھیج دوں گی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے سیدہ خدیجہ سے اس ذمہ داری کی تفصیلات طے کی۔ رسول اللہ نے واپس آ کر چچا کو ساری بات بتلائی تو ابی طالب نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ رزق اللہ کریم نے آپ کے لیے خاص اپنی بارگاہ سے بھیجا ہے۔ تجارتی قافلہ شام لے جانے کی تیاریاں ہونے لگی۔ رسول اللہ نے بھی اپنی تیاری کی۔ سیدہ خدیجہ کا ایک رشتہ دار خزیمہ بن حکیم بھی اس قافلے کے ساتھ جا رہا ہے۔ خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ رسول اللہ کے ساتھ بھیجا۔ وہ سیدہ کا سامان لے کر جانے والے قافلوں کے ساتھ اکثر جایا کرتا تھا۔ میسرہ کو ہدایت دی کہ نہ تو محمد کی نافرمانی کرنا اور نہ ہی ان کی رائے سے اختلاف کرنا۔ یہ قافلہ 16 ذی الحج کو مکے سے روانہ ہوا ہے۔ یہ 596 عیسوی کی گرمیوں کا موسم ہے۔ رسول اللہ کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر تجارت کا یہ پہلا تجربہ ہے۔ کئی ہفتوں کے مشکل سفر کے بعد قافلہ ملک شام کے شہر بصرہ پہنچا ہے۔ اس سفر پر جانے کا تجربہ اور مشاہدہ پہلے سفر شام سے مختلف ہے۔ ایک بچہ جو اب جوان ہے، چچا کی سرپرستی میں کاروبار کرنے کے بجائے خود لوگوں کا سرپرست ہے۔ اب اس کا ہر فیصلہ فائدہ اور نقصان کی صورت میں ظاہر ہونا ہے۔ میسرہ کے مطابق رسول اللہ کی ذمہ داری میں تمام ملازم اور مزدور بہت خوش ہیں۔ انہیں اتنے اخلاق اور محبت سے پیش آنے والا رہنما پہلی مرتبہ ملا ہے۔ اس قافلے میں مکے سے کچی کھجوریں، کیکر نما درخت، قرض کی چھال جو چمڑا رنگنے کے کام آتی ہے، اونٹ اور دوسرے جانوروں کے بال، چمڑا اور گھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ طائف کا انگور سے بنایا گیا منقع بھی شامل ہے۔ رسول اللہ 13 سال بعد دوبارہ بصرہ کے قیام گاہ پر موجود ہیں۔ وہی سایہ دار درخت، وہی گرجا گھر، وہی ماحول اور ویسے ہی تاجر موجود ہیں۔ سب لوگ یہاں رکے اور آرام کیا۔ میسرہ راستے میں رسول اللہ کی خدمت کرتا رہا۔ کئی باتیں ایسی دیکھ چکا ہے جو اس سے پہلے کسی سفر میں نہیں دیکھیں۔ سمجھدار ہے، خاموشی سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ میسرہ سیدہ کے سامان تجارت کے ساتھ اکثر ملک شام آتا ہے، اس لیے اسے یہاں کے لوگ جانتے ہیں۔ میسرہ کی ملاقات قریبی خانقاہ کے راہب سے ہوتی ہے۔ اب یہاں رہنے والے راہب کا نام نستورہ یا نستوریس ہے۔ بحیرہ راہب کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بحیرہ یہاں سے کسی اور مقام پر چلا گیا یا وفات پا گیا۔ نستورہ راہب نے دیکھا کہ آنے والے قافلے میں کوئی غیر معمولی شخصیت ہے۔ وہ میسرہ سے ملا اور پوچھا، میسرہ، تمہارے ساتھ یہ نوجوان کون ہے؟ میسرہ نے کہا، قریش کا نوجوان محمد ہے، بنی ہاشم سے تعلق ہے، جو کعبے کے متولی ہیں۔ نستورہ نے رسول اللہ کے بارے جاننے میں دلچسپی لی۔ نستورہ نے کہا، تم نے اس نوجوان میں کیا خوبیاں دیکھی ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، ایماندار، پاکیزہ، نرم مزاج، خوش اخلاق، وعدے کے پکے، سوچ بچار میں گم، جیسے کائنات پر غور کر رہے ہوں، کمزوروں پر مہربان اور غلاموں پر نرمی کرنے والے ہیں۔ نستورہ نے کہا، ان کی آنکھیں کیسی ہیں؟ میسرہ نے ان سوالوں سے گھبراہٹ محسوس کی اور جواب دیا، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، جو آنکھوں کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ نستورہ بولا، ان سب خوبیوں کا مالک جو اس درخت کے نیچے بیٹھے وہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔
نستورہ اٹھ کر رسول اللہ کے قریب آ گیا۔ رسول اللہ کا ماتھا چوما اور کہا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں پایا جاتا ہے۔ آپ وہی ہیں جس کی بشارت اللہ کے نبی عیسیٰ نے دی تھی۔ میسرہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ تو پہلے ہی سفر میں پیش آنے والے واقعات سے متاثر ہے، اب اس کی حیرت بلندیوں پر ہے۔ میسرہ نے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لی ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے راستے بھر دیکھا کہ رسول اللہ کی ذات پر کوئی سایہ کیے ہوئے ہے۔ بصرہ میں تجارت کرتے ہوئے رسول اللہ کا کسی تاجر سے اختلاف ہو گیا۔ اس نے رسول اللہ سے کہا، آپ لات و عزیٰ کی قسم اٹھائیں۔ رسول اللہ نے جواب دیا، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں اٹھائی، ان کے پاس سے کبھی گزروں تو میں اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہوں۔ آپ کی بات سن کر وہ تاجر میسرہ کو علیحدہ لے جا کر کہنے لگا، خدا کی قسم یہ نبی ہیں، ان کی خوبیاں ہمارے علماء ہماری کتابوں سے بیان کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ نے مکے سے لایا ہوا سامان تجارت بیچ دیا ہے۔ سامان جلد اور دگنی قیمت پر بک گیا ہے۔ اس سے جو رقم وصول ہوئی ہے اس سے مکے میں بکنے والا سامان خریدا ہے۔ شام سے خریدے جانے والے مال میں گندم، آٹا، زیتون کا تیل، ریشم، کتان یعنی ایک عمدہ اور باریک کپڑا، زعفران، تانبے اور لوہے کے برتن اور ہاتھی دانت کی بنی ہوئی چیزیں شامل ہیں۔ سیدہ خدیجہ کی فرمائش کی چیزیں بھی خریدیں اور واپسی کی تیاری کی۔ واپسی کا سفر بھی خیریت سے گزرا ہے۔ قافلہ مکے سے کچھ پہلے مر الزہران پہنچا تو رسول اللہ نے میسرہ سے کہا، تم آگے آگے جاؤ اور خدیجہ کو کامیاب تجارتی سفر کی خبر سناؤ۔ رسول اللہ اتنے بڑے تجارتی قافلے کے پہلے تجربے میں کامیاب لوٹے ہیں۔ سیدہ خدیجہ انتظار میں ہیں۔ جب قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے تو خدیجہ اسے دیکھ رہی ہیں۔ خدیجہ نے بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ پر کوئی سایہ کیے ہوئے ہے۔ رسول اللہ نے اپنے گھر جانے کے بجائے تجارت کا حساب کتاب نمٹانا زیادہ ضروری سمجھا۔ سیدہ خدیجہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان کی توقع اور سابقہ روایات سے دگنا منافع حاصل ہوا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے بھی رسول اللہ سے طے کیے گئے 2 گنا منافع سے زیادہ حصہ دیا۔ شام سے تجارت کے لیے لائی جانے والی چیزوں میں بھی بہت زیادہ منافع ہوا ہے۔ میسرہ نے سیدہ خدیجہ کو سفر میں پیش آنے والے تمام واقعات بتائے۔ رسول اللہ کی کاروباری مہارت، خوش معاملگی، لوگوں سے حسن سلوک اور انسانی اقدار کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے۔ میسرہ نے خدیجہ کو نستورہ راہب سے ملاقات اور اس کا آخری نبی کے بارے میں بیان بھی خدیجہ کو بتایا ہے۔ سیدہ خدیجہ میسرہ سے نستورہ کی ساری باتیں سننے کے بعد اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئی ہے۔ ورقہ بن نوفل الہامی کتابوں کے عالم ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے نستورہ کی بتائی ہوئی باتیں ورقہ کو بتائیں۔ ورقہ نے باتیں سن کر کہا، خدیجہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اگر سچ ہے تو یقیناً محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ بے شک یہ اسی کا زمانہ ہے۔ اتنی خوبیاں، خوبصورتی، جواں مردی اور کاروباری مہارت سیدہ کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ سیدہ کے دل میں رسول اللہ کے لیے محبت جاگی ہے۔ آپ سوچنے لگی ہیں کہ اگر اتنی خوبیوں والا کاروباری شراکت دار میرا شریک حیات بھی ہو تو اور کیا چاہیے۔